بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ سوکی ٹی وی دیکھ رہے ہیں، میں ہوں آپ کا خادم ملک محمد نواز سوکی حاضر خدمت۔ اور آج جو میرے ساتھ مہمان ہیں وہ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں، سینئر ہیکر پرسن بھی ہیں، بہت گہری نظر رکھتے ہیں ہر لحاظ سے، جناب قاضی زیاد صاحب۔ السلام علیکم بھائی جی۔ السلام صاحب۔ قاضی صاحب بڑی مہربانی، آج کل تسی مطلب ذرا ادھر کم رہنے ہو تے کے پی کے زیادہ رہنے ہو تے ساڈی خوش قسمتی تسی آئے ہو تے سانو ٹائم دے رہے ہو۔ اج دا جڑا موضوع ہے یہ ہے غیر مذہب ہے، لیکن اے نال نال اس معاشرے نو دسنا بھی کہ ہو کی رہا۔ میں اکثر دیکھا کہ تواڈے کے پی کے چو کوئی ایجا بندہ نہیں سی جڑا نال ایک خوبصورت جا لڑکا نہ رکھے، یہ دی وجہ کی سی؟ سوکی صاحب بڑی خطرناک قسم کی موضوع پہ آپ نے نہیں ہمارے عوام کو پتہ دعوت دی ہے۔ بہرحال اس کی اب تو خیر یہ ریشو بہت زیادہ کم ہو گیا ہے۔ یہ اگر آپ 1990 کے دور میں چلے جائیں، اس سے پیچھے جتنا بھی جائیں تو زیادہ، جب سے یہ موبائل نہیں تھا، کوئی وہ چیزیں نہیں تھی، تو کے پی کے میں بالکل بے شک جو جسے غیر مہذب لفظ ہے لونڈے بازی، یا اگر ہم کہیں کہ میل کی طرف توجہ زیادہ، تو یہ چیز بہت زیادہ عام تھی۔ 80% کے پی کے خیبر پختونخوا میں یہ چیزیں ٹھیک ہے تھی۔ لیکن جب سے موبائل آیا ہے، موبائل کا آغاز ہوا ہے، تو اس کے بعد یہ 5% یا زیادہ سے زیادہ 7% یہ طبقہ رہ گیا ہے۔ یعنی اس موبائل سے فرق پڑا ہے؟ ہاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کی اپروچ فیمیل کی طرف زیادہ نہ ہو تو پھر آپ دوسری پاسے چلے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ مطلب فیمیل کی کیوں نہیں تھی؟ پردے کا تاثر کے پی کے میں، یعنی یہ پردہ جو تھا نا اس کی وجہ سے مطلب مرد کی عورتوں کی طرف اپروچ نہیں تھی، اپروچ آسان لفظوں میں میل جو ہے وہ میل کی طرف راغب ہو گیا تھا۔ اس کی اصل وجہ یہ دیکھو نا، اگر آپ پرانے دور میں چلے جائے، مغلیہ دور سے لے کر، تو آپ چلے جائے تو فحاشی اور اوریانی کو انہوں نے ہیرا منڈی میں، لاہور میں یا دلی میں ایک مخصوص جگہ تھی، مخصوص جگہ پہ انہوں نے اس کو، ادھر پکڑ دکڑ نہیں تھی اور اوپن فحاشی ادھر چھوڑی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، تو وہ فحاشی ایک محدود جگہ پہ تھی۔ کوئی بھی کے پی کے سے اپنا پنجاب کے کسی علاقے سے یا بری صغیر تھا، پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش، مطلب جہاں سے بھی ہوتا تھا وہ ایک مخصوص ایریا تھا، وہ ادھر چلے جاتے تھے بالکل صحیح ہے، اپنی تسکین کے لیے یا اپنی، بہرحال تھا تو گناہ، ہاں، لیکن علم پہ اتنی عبور نہیں ہاں، لیکن یہ بالکل بات صحیح ہے، گناہ تھا، اور گناہ کی طرف بجائے اس کے کہ گناہ گھر تک پہنچے، تو انہوں نے ایک محدود ایریا کو اس گناہگار لوگوں کے لیے رکھا ہوا تھا، جو ادھر جاتے تھے، جو بھی کرے اپنے سیکس کی تسکین کے لیے ادھر پہنچ جاتے تھے۔ لیکن آج سیناریو پورے ملک کی مختلف ہے۔ اچھا، آج اب ہیرا منڈی کی وہ ویلیو نہیں رہی، وہ ویران ہے، وہ ویران ہے۔ اب دیکھیں نا، ہیرا منڈی لاہور سے ہر دوسرے سٹریٹ میں ہیرا منڈی بنی ہوئی ہے، بالکل ہے۔ اگر آپ اسلام آباد کی بات کریں تو ہر دوسرا سٹریٹ جو ہے وہ ہیرا منڈی بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اب کہیں پہ مساج سینٹر کے نام سے ہے، کہیں کسی اور کہیں شیشہ چل رہا ہے، جہاں پہ جو اس مکتبہ فکر، اس طبقے کے لوگ جو کہ زنا کی طرف راغب ہیں، تو ان کو پتا ہے کہ کون سی جگہ ہے، کیا ہے، اور ان کو پتا ہوتا، پولیس کی سرپرستی میں ہو رہے ہیں۔ 3000 سے زائد اڈے بنے ہوئے ہیں اچھا، صرف اسلام آباد میں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ یعنی کتنے بتائیں؟ سوری، 3000 سے زائد ہیں یہ اسلام آباد میں، اسلام آباد میں 10 لاکھ کی آبادی کے شہر میں ٹھیک ہے، یہ حال ہے، تو پھر پشاور میں کیا حال ہوگا، لاہور میں کیا حال ہوگا، کوئٹہ بلوچستان میں کیا حال ہوگا۔ اچھا، یہ پوزیشن ہے۔ اب تو سوشل میڈیا پہ بھی، آپ کے فیس بک پہ بھی جو پراپر لڑکے ہیں وہ دعوت دے رہے ہیں، اچھا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ایک فحاشی کی طرف ایک اور سٹائل سے جدید دور کے ذریعے آپ لوگوں کو راغب کر رہے ہیں۔ لیکن اب پٹھان جو ہے وہ اس کی طرف اس طرح راغب نہیں ہو رہے ہیں۔ جو لوگ اس سے محروم رہے ہیں، پنجاب کے، سندھ کے، تو وہ اب اس طرف راغب ہو رہے ہیں۔ اچھا، کیونکہ یہ ان کو ایک، آپ یوں سمجھ لیں کہ ان کو یہ سیکس کی ایک جدید ٹیکنالوجی لگ رہی ہے،
یہ جو خاص کر موبائل آ گیا موبائل کی وجہ سے، اور یہ چیز اب ادھر ٹرانسفر ہو رہی ہے، جس طرح نسوار پٹھان کی پہچان تھی اب پنجاب میں عام استعمال ہو رہا ہے۔ لیکن میرا خیال دے وچوں اگر چلو وہ گناہ لڑکے والا تو کم ہویا، لیکن زیاد بھائی میں نوٹ کی تھی کہ ایک دا اور نقصان بہت ہو گیا موبائل دا۔ یہ تو چلو تساں جو کو فرما رہے ہو نا کہ مطلب وہ لڑکے والے پاسے مطلب اب لڑکیاں تک اپروچ ہو جاندی، لیکن پہلے دور میں جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے، مجھے 70-72 کا دور اچھی طرح یاد ہے، تو جب سکول سے آتے تھے تو دادیاں نانیاں ایک کہانی سنایا کرتی تھی بچوں کو، اور اس میں بڑا مطلب ہوتا تھا، اور اس کے بعد اب وہ چیز چھن گئی ہے۔ اس میں کیا ہوا، اب پھر اس میں دادی یا نانی کو بھی ایک کمپنی مل جاتی تھی بچوں کے ساتھ کھیلنے کا، اب وہ دور ختم ہو گیا، کیونکہ ایک گھر ہے، بیگم بھی کہیں سروس کر رہی ہے جناب، جاب کر رہی ہے، پھر جناب مرد بھی کر رہا ہے، اب جب بچہ سکول سے آتا ہے واپس تو وہ موبائل لے کے اپنے بیڈ روم میں چلا جاتا ہے، اور وہ ایک بہت بزرگ لوگوں کو بہت احساس کمتری، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اب جو جتنی اس دور میں شادیاں ہو رہی ہے تو جو بیگم آ رہی ہے وہ 1 سال تک تو جوائنٹ فیملی کے ساتھ گزارا کر لیتی ہے، لیکن جیسے ہی بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ الگ گھر کی فرمائش اپنے شوہر سے کر لیتی ہے، اور اب کوئی جوائنٹ فیملی میں رہنا پسند نہیں کرتا۔ اس کا نقصان ہے یا نفع ہے؟ بہت زیادہ نقصان ہے۔ اب دیکھیں نا یورپ کی آپ مثال لے لیں تو ادھر جو جوائنٹ فیملی کا کنسیپٹ نہیں ہے نا، تو ان کے بچے جو ہے وہ روایتی طور پہ تو برباد ہو گئے نا۔ اب یورپ کے کچھ اپنے روایات تھے پرانے ادوار میں، لیکن اب وہ ادوار ان کے نہیں رہے، کیونکہ وہ جوائنٹ فیملی کو پہلے ہی دن سے وہ نہیں کر رہے۔ تو آپ بھی اپنے روایات کو چھوڑ رہے ہیں، اور آپ کے روایات کافی چینج ہو گئے ہیں جدید زمانے میں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے، اور یہ موبائل اور یہ 3G 4G پہ جانا، فیس بک، ٹویٹر اور ان چیزوں سے آپ فارغ نہیں ہوتے۔ اچھا اس میں کوئی کوالیفیکیشن کی تعلیم کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ دی یقین منسوخ گونگے بہرے پہ چلا دینا، بس آرام سے چل رہا ہے۔ تو یہ سارا سسٹم چل رہا ہے۔ بعد میں ہیرا منڈی نو جدوں مطلب اس تے پابندی لگائی گئی، یہ نفع ہویا نقصان ہویا؟ نہیں، ہیرا منڈی پہ تو خیر پابندی اس حوالے سے تو نہیں لگی۔ نہیں ضیاء صاحب کے دور میں لگی ہے نا جناب۔ تو ضیاء صاحب کے دور میں لگی تو اس کا نقصان تو یہ ہوا کہ ہر گلی اور ہر سٹریٹ اور ہر محلے اور ہر گاؤں کے اس میں ہیرا منڈی بن گئی، اور اس پہ کون پابندی لگائے گا؟ اور اس کا مطلب ہے آپ تو مطلب بڑا نالج رکھتے ہیں، اس پہ کنٹرول کیسے کیا جاتا ہے کہ جو مطلب محلے میں ہیرا منڈی بنی ہوئی ہے؟ اب آپ نے پتہ نہیں کتنے فگر بتائے، مجھے تو یاد بھی نہیں رہا۔ کنٹرول تو پولیس کا کام ہے، لیکن وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی تو سرپرستی میں ان کو تو حصہ پہنچ رہا ہے نا، وہ تو کنٹرول نہیں کر سکتے اس کو۔ آپ کنٹرول صرف اپنے بچوں کو اچھی تربیت، دینی تربیت، اسلامی تربیت، قرآنی تعلیمات، احادیث کی روشنی، جب یہ چیزیں آپ اپنے بچوں کو پرووائڈ کریں گے، جب وہ بلوغت میں جائیں گے تو وہ زنا کی طرف راغب نہیں ہوں گے۔ یہی ایک طریقہ ہے، باقی آپ اسٹیٹ سے تو کوئی توقع ہی نہ رکھے کوئی ان کو روکے۔ صحیح بات، بہت شکریہ جناب زیاد قاضی صاحب۔ ناظرین دیکھیں وہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو جوائنٹ فیملی والا سلسلہ تھا اس میں بہت برکت بھی تھی، سارا کھانے پینے تک، اور دوسرا ہم اپنے کلچر کو چھوڑے جا رہے ہیں، یورپین ہم اپنا رہے ہیں، بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ پروگرام کیسا لگا کومنٹس میں ضرور آگاہ کرنا۔ نیک دعاواں دے نال سانو دیو اجازت، اپنا بہت خیال رکھنا، اللہ سونے دے والے۔